رات کے 2 بج چکے تھے اور ہمایوں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، بار بار دیوار پہ آویزاں گھڑی کو دیکھتی اور پھر دروازے کو۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں مگر دروازہ ہنوز ساکت و جامد تھا۔ باہر بھی خاموشی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے سے آنے لگے، نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کیا پتہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، کیا پتہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہو۔ اس نے بے اختیار اس کے لیے دعا کی تھی۔ دفعتاً گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز۔ وہ مڑ کر دروازے کو پیاسی نظروں سے دیکھنے لگی۔ قدموں کی آواز اور پھر بھاری چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کیپ اور اسٹک ہاتھ میں لیے وہ تھکا تھکا سا یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر چند قدم آگے آیا۔ دفعتاً اسے بیٹھا دیکھ کر ہمایوں کے قدم تھمے، چہرے پہ حیرت ابھری، ناگواری امڑ آئی۔ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ السلام علیکم۔ آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ میں دیر سے آؤں یا جلدی آؤں، خدا کے لیے میرے انتظار میں ادھر مت بیٹھا کرو۔ اس نے بہت تحمل سے اس کا بیزار لہجہ سنا۔ پھر دھیرے سے بولی، میں پریشان ہو گئی تھی کہ خیریت، مر نہیں گیا تھا میں۔ 100 کام ہوتے ہیں، اگر آئندہ تم مجھے ادھر بیٹھی ملی تو میں گھر ہی نہیں آیا کروں گا۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو محمل، وہ جھڑک کر کہتا تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس نے بڑے صبر و ضبط سے آنسو پی لیے، یہاں تک کہ وہ اپنے دروازے کے پیچھے گم ہو گیا۔ تب اس نے گود میں دھرے ہاتھ اٹھائے اور اپنی وہیل چیئر کو کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ کبھی تو اسے احساس ہوگا کہ یہ وہی محمل ہے جو کبھی اس کی من چاہی بیوی تھی، اور جب وہ یہ محسوس کرے گا تو پلٹ آئے گا۔ اسے یقین تھا اور یہی یقین اس نے دل میں اٹھتے درد کو دلا کر دبا دیا تھا۔ وہ تارکول کی سڑک پہ آج پھر بلقیس کے ساتھ اپنی وہیل چیئر پہ جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اس کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ڈالتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی معذوری میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ بلقیس ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی وہیل چیئر دکھے رہی تھی۔ وہ آج بھی اسے نہیں سن رہی تھی، بس خاموش مگر پرسکون نگاہوں سے دور افق کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ ٹھہراؤ اس کی شخصیت کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ بلقیس، تمہیں میرے تایا کے گھر کا پتہ ہے؟ ایک دم ہی کسی خیال کے تحت وہ چونکی اور پھر پوچھ لیا۔ نہیں بی بی، میں تو ادھر کبھی نہیں گئی۔ اچھا، مگر مجھے راستہ یاد ہے، تم مجھے ادھر لے چلو گی؟ پیدل؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، زیادہ دور نہیں ہے، جتنا فاصلہ یہاں سے مرکز تک کا تھا اتنا ہی ہے۔ میں پیدل بھی آ جایا کرتی تھی۔ اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب وسیم سے اپنے رشتے کا سن کر وہ روتی ہوئی پیدل ہی مسجد کے سامنے سڑک پہ آ گئی تھی، اور اس نے ہمایوں سے کہا تھا کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں، اور پھر چلیں پھر ٹھیک ہے، آپ راستہ بتائیں۔ بلقیس کی آواز پہ وہ یادوں کے ہجوم سے نکلی اور راستہ بتانے لگی۔ چھوٹی سڑک سے ایک راستہ پل سے ہوتا ہوا ان کے سیکٹر میں جا اترتا تھا، جس سے وہ 20 منٹ میں ادھر پہنچ سکتی تھی۔ آج وہ 20 منٹ ایک پوری صدی لگ رہے تھے۔ وہ اس راستے پہ جاتے ہی دور کہیں کھو گئی تھی۔ نہ جانے وہ سب کیسے ہو گئے، اتنے ہی عیش و آرام سے رہ رہے ہوں گے جتنے پہلے تھے۔ کیا ان میں سے کسی نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا؟ کبھی وہ ہسپتال بھی آئے ہوں گے یا نہیں؟ اور نہ جانے فواد نے جا کر ہمایوں سے کیا کہا تھا، جس پہ فرشتے روتی رہی۔ وہ یاد کرنے پہ بھی ایسی بات ذہن میں نہیں آئی جو وہ ہمایوں سے یوں کہہ سکتا، یا شاید اس کے سوچنے کی صلاحیت اب سست ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے جی؟ بڑا سونا ہے، بلقیس کہہ رہی تھی، اور وہ چونک کر اس سے اونچے عالیشان محل نما گھر کو دیکھنے لگی۔ اس کا پینٹ، کھڑکیوں کے شیشے اور بیرونی گیٹ بدل گیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 21 سال گزارے تھے، اور پھر اسی سے وہ ایک رات نکالی گئی تھی۔ بظاہر رخصتی کی آڑ میں اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ بیل بجاؤ بلقیس۔ بلقیس آگے بڑھی اور گھنٹی بجائی۔
چند ہی لمحے بعد جیسے کوئی دوڑتا ہوا گیٹ کھولنے آ رہا ہو، اس کے دل کی دھڑکن ٹھہر سی گئی۔ وہ اتنے سالوں بعد کسے دیکھنے جا رہی تھی؟ فواد حسن آغا جان۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور کسی نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ وہ ہولی اور لہجے سے ملازم لگتا تھا۔ بلقیس نے جواباً محمل کو دیکھا تو ہمت مجتمع کر کے بولی، آغا کریم گھر پہ ہیں؟ ملازم کے چہرے پہ ذرا سی الجھن ابھری۔ کون آغا کریم؟ آغا کریم جو اس گھر کے مالک ہیں، جن کا یہ گھر ہے اور یہ ہاؤس نمبر 230 ہے نا؟ آہو جی، یہ تو 30 ہے۔ آہو جی، یہ 230 ہے، مگر یہ تو چودھری نذیر صاحب کی کوٹھی ہے۔ ادھر تو کوئی آغا کریم نہیں رہتے۔ بی بی، کہیں ہم غلط گھر میں تو نہیں آ گئے؟ بلقیس نے ہولے سے کہا تو اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہی گھر ہے۔ آغا کریم 7 سال پہلے ادھر ہی رہتے تھے۔ 7 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے میڈم جی، خدا جانے وہ کب کدھر گئے ہوں گے۔ اچھا، آپ ٹھہرو، میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ایک نوجوان کی ہمراہ ہوئی۔ جی فرمائیے۔ وہ 20-21 برس کا مہذب اور شائستہ سا نوجوان تھا۔ وہ ادھر آغا کریم اور ان کی فیملی رہتی تھی۔ وہ لوگ کدھر گئے؟ میم، ہم 2 سال سے ادھر رہ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ہم نے ایک شخص عامر صاحب سے یہ گھر خریدا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کو آغا کریم نے یہ بیچا ہو، مگر میں ان کے بارے میں قطعی لا علم ہوں۔ آغا جان نے یہ گھر بیچ دیا؟ مگر کیوں؟ وہ شاکڈ سی رہ گئی۔ معلوم نہیں میم، کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس کا سر نفی میں دائیں سے بائیں ہلا۔ لڑکا معذرت کر کے واپس چلا گیا اور وہ پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ بی بی ہمسائیوں سے پوچھتے ہیں، اور اس کے منع کرنے سے قبل ہی بلقیس ساتھ والے گھر کی گھنٹی بجا چکی تھی۔ اس گھر میں کون رہتا ہے؟ خاصا جانا پہچانا سا گھر تھا، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ بامشکل 1 منٹ بعد ہی گیٹ کھل گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ ادھر کھلے گیٹ کے اس پار برگیڈیئر فرقان کھڑے تھے، شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پہ نفاست سے تراشیدہ داڑھی اور پھر مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آنے لگا تھا۔ السلام علیکم لٹل گرل، میں کافی دیر سے آپ کو ٹیرس سے دیکھ رہا تھا۔ آئیے اندر آ جائیے۔ انہوں نے گیٹ پورا کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئے۔ بلقیس اس کی وہیل چیئر دھکیلتی اندروں روش پہ لے گئی۔ ادھر آ جائیے۔ وہ لان میں گھاس پہ رکھی لان چیئر کو جوڑنے لگے، یوں کہ وہیل چیئر کی جگہ بن جائے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھے اور بہت شائستگی سے پوچھنے لگے۔ ان کا مخصوص لب و لہجہ اسی طرح بھاری تھا، البتہ سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وہ ذرا سا مسکرائی اور سر جھکا لیا، پھر کچھ سوچ کر اس جھکے سر کے ساتھ کہنے لگی، میرا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں جانتا ہوں، میں آپ کو دیکھنے ہسپتال آتا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ سنہری آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی۔ اچھا، اور پھر اسے یاد آ گیا، ہاں مجھے نرس نے بتایا تھا، تو وہ آپ تھے؟ جی ہاں۔ وہ دھیمے سے مسکرائے۔ آپ کی امانت نے میری زندگی بدل دی بیٹا۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے 2 سال وہ پمفلٹ نہیں کھولے، پھر زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ ہر جگہ اندھیرا دکھنے لگا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو کھول لیا۔ میرا خیال تھا کہ ان میں کسی تنظیم کا لٹریچر ہوگا یا کسی سیاسی پارٹی کا منشور، مگر ان میں تو صرف قرآن کی آیت تھی اور ان کا سادہ ترجمہ۔ میں پڑھتا گیا اور پھر سب بدل گیا، سب ٹھیک ہو گیا۔ مختصر الفاظ میں انہوں نے ساری بات سمیٹ دی اور وہ چپ چاپ انہیں سنتی گئی۔ آپ کچھ عرصہ پہلے گھر شفٹ ہو گئی تھی، مجھے پتہ چلا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آئی ایم فائن۔ پھر لمحے بھر کے توقف کے بعد بولی، آغا جان وغیرہ کدھر ہیں؟ انہوں نے گھر کیوں بیچ دیا؟ جن دنوں وہ گئے تھے میں ملک سے باہر تھا، بس ملازم سے ہی تھوڑا سا سنا تھا کہ شاید تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارا کیا ہے اور گھر بیچ کر رقم تقسیم کر کے الگ الگ جگہوں پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کا بھی میرے ملازم نے ہی بتایا تھا۔ کب کی بات ہے یہ؟
کب بیچا انہوں نے گھر؟ آپ کے ایکسیڈنٹ کے تقریباً سال ڈیڑھ بعد۔ اوہ، اس کے لب سکڑے اور پھر اس نے گہری سانس لی۔ کوئی اندازہ ہے کہ آپ کو کہ وہ کہاں گئے؟ اب میں ان سے کدھر ملوں؟ اوہ قطعی نہیں۔ انہوں نے معذرت خوانہ انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ ہمارے کبھی اتنے تعلقات تھے ہی نہیں آغا۔ ہاں آغا اسد کے بارے میں نے ایک دوست سے سنا تھا، وہ کلب میں آغا اسد کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ پہ وہ چونکی، دل زور سے دھڑکا۔ کیا سنا تھا؟ یہی کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کو نہیں پتہ چلا؟ وہ سانس روکے ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، انہیں افسوس ہوا۔ کب ہوا یہ؟ چند لمحے بعد اس کے لب پھڑپڑانے لگے اور آنکھیں پتھرا سی گئی تھیں۔ غالباً 5 سال قبل، ان کے گھر بیچنے کے 6-7 ماہ بعد۔ اور ان کے بچے معاذ اور معیز تو بہت چھوٹے تھے، معلوم نہیں۔ یتیم بچے تو پھر مجبوراً رشتہ داروں کی تسلط میں ہی رہتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ اور وہ لفظ یتیم بچے محمل کے دل میں چھپ گیا۔ بہت پہلے پڑھی گئی ایک آیت ذہن میں گونجی۔ ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور یتیم اولاد چھوڑ جاتے۔ یتیم بچے اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ آرزو، معاذ، معیز، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ اور پھر کب وہ برگیڈیئر فرقان کو خدا حافظ کہہ کر بلقیس کے ہمراہ باہر آئی، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ دل اور دماغ بس ایک ہی نقطے پر منجمد ہو گئے تھے۔ اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ بے اختیار اسے اس لاؤنج کا وہ منظر یاد آیا۔ صوفے پہ گری محمل اور اس کے تھپیڑوں اور جوتوں سے مارتے اسد چچا اور غفران چچا نہ جانے وہ کہاں گئے، اور آغا جان سب کدھر چلے گئے۔ وہ ان لوگوں کو کدھر ڈھونڈے؟ مگر وہ ان کو کیوں ڈھونڈنا چاہتی تھی؟ اس نے خود سے پوچھا۔ کیا وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملی یا نہیں؟ کہ آخر یہ قانون فطرت ہے؟ یا وہ ان خون کے رشتوں کی محبت میں ان کو یاد کر رہی تھی؟ شاید خون کی محبت غالب آ گئی تھی، یا شاید اپنے سب سے قریبی رشتوں شوہر اور بیٹے کے ٹھکرائے جانے کے بعد اسے کسی رشتے کی ضرورت تھی۔ ہاں، شاید یہ بات تھی۔ وہ انہی سوچوں میں الجھتی گھر واپس آئی تھی۔ سارے میں فجر اتری تھی جب وہ وہیل چیئر کو خود گھسیٹتی کھینچتی لان میں آئی۔ شبنم کے قطرے گھاس پہ بکھرے تھے۔ دور کہیں پرندوں کی حمد کی آواز سنائی دے رہی تھی، مختلف بولیاں، مگر ایک ہی بات انسان کو سمجھ میں نہ آئے، وہ اور بات ہے۔ تب ہی وہ آہستہ آہستہ وہیل چیئر چلاتی دیوار کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ دیوار کے اس پار مسجد کی عمارت تھی۔ صبح کے وقت مسجد کے صحن میں بچوں کی ناظرہ کلاس ہوتی تھی۔ وہاں بچے بلند آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کی تجویز کی ہلکی آواز ان کے لان میں بھی سنائی دیتی تھی۔ وہ آواز آج بھی آ رہی تھی، اور وہ وہیں دیوار کے ساتھ وہیل چیئر لیے روکے کان لگا کر سننے لگی۔ وہ سب مل کر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، ترجمہ: اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حتیٰ ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ آج اس نے بہت عرصے بعد وہ آیت سنی تھی۔ بے اختیار وہ گود میں رکھے قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ تھا، سورۃ بقرہ کی 58 آیت۔ جب انہوں نے حتیٰ کے بجائے حنتٰ کہا تھا، محمل کو کبھی یہ قصہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اب بھی وہ الجھ سی گئی، اور وہ صفحہ نکالا۔ اس میں اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لکھے تھے، شاید پرانے رجسٹر میں ہوں، وہ الگ سے تھے۔ اس نے اپنی وہیل چیئر کا رخ موڑا اور اندر لے گئی۔ اسٹڈی میں ایک جگہ اس نے اپنے پرانے نوٹس رکھے تھے۔ وہ انہی کو ڈھونڈنے اسٹڈی میں آئی۔ دروازہ اد کھلا تھا، وہ اندر آ گئی۔ ہمایوں اس کی طرف پشت کیے
रैक में से कोई किताब निकाल रहा था। आहट पे पलटा, एक नजर इसे देखा, फिर वापस काम में लग गया। अजनबियत सर्द महरी बेहसी मगर अजनबियत सर्द महरी बेहिसी मगर ज्यादा दिल जलाए बगैर वो कमरे के मतलूबा हिस्से की तरफ बढ़ गई। इसके नोट्स वहीं रखे थे। गिर्द की एक तह इन पे जमी थी, जैसे इन गुजरे बरसों में बस वाजबी सी सफाई की जाती रही हो। जाहिर है फरिश्ते क्या क्या देखे, इसे किसी दिन स्टडी की सफाई करवाना चाहिए, वो सोचती हुई मतलूबा रजिस्टर ढूंढने लगी। बगैर किसी वक्त के इसे वो रजिस्टर सामने ही मिल गया। इस पे हल्की सी गिर्द की तह जमी थी। मैमल ने वो तिरछा करके चेहरे के सामने की ओर फूंक मारी। गिर्द उड़ कर दूर बिखर गई। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, हुमायूं बगैर किसी तहमीद के खड़े खड़े किताब के सफ़े उलट पुलट करते हुए बोला था। लम्हे भर को महमल को लगा वो धूल मिट्टी रजिस्टर से उड़कर हर तरफ छाने लगी है। इसने खामोश का रुख मोड़ कर इसे देखा। वो बेनियाज सा किताब के वर्क पलट रहा था। मेरा मतलब मुकम्मल अलहदगी से है। मैं अब ये रिश्ता मजीद नहीं निभाना चाहता, सो मुझे अपने पैरों की जंजीर खोलने दो। सनी हम दोनों का बेटा है और 7 साल का हो चुका है। इसकी कस्टडी इसे खुद डिसाइड करने देना। धूल शायद इसकी आंखों में भी पड़ गई थी। वो सुर्ख पड़ने लगी थी। वो लब कुचलती इसकी बात सुन रही थी। अगर सनी तुम्हारे साथ रहना चाहे तो मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा कि वो मेरे साथ रहे, और अगर वो मेरे साथ रहना चाहे तो मैं इसे मजबूर मत करना। जो भी फैसला करो मुझे बता देना, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। इसने किताब रैक में रखी और बिना इसको देखे लंबे लंबे ढक भरता बाहर निकल गया। और शदीद सदमे के ज़ेरी असर पत्थर बनी बैठी रह गई। क्या हुमायूं इस तरह इसे अपनी जिंदगी से दूर कर सकता है? अगर करता है तो करने दो, मैं मर नहीं जाऊंगी इसके बगैर। एकदम इसने सा झटका। आंख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, मगर हम ज़बान से वो ही कहेंगे जिस पे हमारा रब राज़ी हो। बेख्तियार ही वो मध्यम सी आवाज़ इसकी समात से टकराई थी। इसके दिल को जैसे करार सा आ गया। इसने रजिस्टर खोला। नोट्स में इस वाक़े के मुतालिक बस इतना लिखा हुआ था कि हैकल में दाखिले से कबल जब बनी इसराइल को कहा गया कि सवारियों पे झुकते हुए आजिज़ी से हत्ता यानी बख्शिश कहते हुए दाखिल हो तो वो तमसखर उड़ाते हुए ज़बानें मरोड़ कर हिंता हिंता कहते हुए दरवाजे से दाखिल हुए। हिंता का मतलब होता है गंद। इससे आगे सफ़ा ख़त्म था। इसने ज़हन से तमाम सोचों को झटक कर इन अल्फाज पे गौर किया और फिर नए सिरे से उलझ गई। वो वाक़या इसे बहुत अजीब सा लग रहा था। बनी इसराइल जैसी जीनियस और अक्लमंद कौम ने ऐसा क्यों किया था? गंद किस चीज़ को कहा? जब इनको सीधे तरीके से बताया गया था कि वो बख्शिश मांगे तो इन्होंने गंद क्यों कहा? एक तरफ वो इतने ज़हीन थे कि हत्तातुन से मिलता जुलता लफ्ज़ ढूंढ लाए, और दूसरा तरफ इन अल्फाज को कहने का मतलब ही नहीं बनता था। आखिर क्यों इन्होंने सही अल्फाज न बोले? हिंता क्यों कहा? वो समझ न पाई और फिर कुरान बंद करके रख दिया। दिल इतना खाली था कि तफसीर खोल कर तफसील पढ़ने को भी नहीं चाहा। कानों में अभी तक हुमायूं के अल्फाज गूंज रहे थे। एक आंसू इसकी आंख से निकला और रुखसार पे फिसलता चला गया। तू जिस हाल में भी रखे मेरे मालिक, मैं तुझ से राज़ी हूँ। और नहायत बेदर्दी से इसने हथेली की पुश्त से आंसू रगड़ डाला था।
تیمور توست کے چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ وہ اپنی وہیل چیئر گھسیٹتی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو وہ آہٹ پہ چونکا۔ لقمہ توڑتے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکے اور سر اٹھایا۔ محمل کو آتے دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ محمل کو آتے دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ اس نے توست کا بچا ٹکڑا زور سے پلیٹ میں واپس پھینکا اور کرسی پیچھے کو دھکیلی۔ بیٹھو تیمور بیٹا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ I don't want to talk to you۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مگر مجھے کرنا ہے، اور یہ تمہاری ڈیڈ کا میسج ہے، میرا نہیں۔ وٹ؟ وہ لمحے بھر کو رکا۔ ماتھے پہ بل اور بھویں تنی ہوئی۔ شاید میں اس گھر سے چلی جاؤں، شاید اب ہم ساتھ نہ رہیں، اور میں اور تمہارے ڈیڈی۔ I don't care۔ تیمور، تم کس کے ساتھ رہنا چاہو گے، میرے ساتھ یا ڈیڈی کے ساتھ؟ وہ جانتی تھی کہ تیمور کا جواب کم از کم اس کے حق میں نہیں ہوگا، پھر بھی پوچھ لیا۔ کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے تھے۔ مگر بیٹا، آپ کو کسی کے ساتھ تو رہنا ہی ہوگا۔ میں آپ کا نوکر ہوں جو کسی کے ساتھ رہوں۔ جسٹ لیو می الون۔ وہ ایک دم زور سے چیخا تھا اور پھر کرسی کو ٹھوکر مارتا اندر چلا گیا۔ وہ تعصب سے اسے دور سے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ تلخ لہجہ، وہ بد مزاجی، یہ اندر بھرا زہر، یہ کس نے تیمور کے اندر ڈالا؟ اور اس سے پہلے تو وہ اس کے باپ کو مورد الزام ٹھہراتی ایک منظر سا اس کی نگاہوں کے سامنے بننے لگا۔ جینز کرتے میں ملبوس اونچی پونی ٹیل والی ایک لڑکی چہرے پہ ڈھیروں بیزاری سجائے چلا رہی تھی۔ میں آپ کے باپ کی نوکر ہوں جو یہ کروں؟ اس کے مخاطب بہت سے چہرے تھے، کبھی تائی مہتاب، کبھی مسرت، کبھی کنیز تو کبھی کوئی چچا۔ اسے وہ منہ پھٹ، بد مزاج اور تلخ لڑکی یاد آئی اور اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ ہاں، وہ اپنے بڑوں سے جیسا کرتا ہے، اس کے چھوٹے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں۔ کوئی اس کے اندر بولا تھا، راستہ ایک ہی ہے، اس پہ انسان ایک وقت تک چلتا ہے اور پھر آخر وہ واپس اپنے قدموں کے نشانوں پہ لوٹتا ہے۔ جو ببول اگا کر جاتے ہیں، ان کو لہولہان کرنے والے کانٹے ہی ملتے ہیں، اور جنہوں نے پھول بکھیرے ہوں، ان کا انتظار گلستان کر رہے ہوتے ہیں۔ محمل، کسی نے پکارا تو وہ خیالوں سے جاگی اور پھر سختی سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ کیا میں نے ٹھیک سنا؟ فرشتے جیسے بے یقین سی اس کے سامنے آئی۔ کیا؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر اٹھایا۔ محمل، تم اور ہمایوں، تم الگ ہو رہے ہو؟ وہ متحیر سی کہتی اس کے سامنے زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، دونوں ہاتھ اس کے گود میں دھیرے ہاتھوں پہ رکھے۔ ہاں، شاید۔ مگر تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ مضطرب سی اس کی آنکھوں میں دیکھتی جواب تلاش کر رہی تھی۔ میں نے نہیں کیا، ہمایوں نے کیا ہے۔ کیا اس نے خود تمہیں ایسا کہا ہے؟ ہاں۔ تو تم نے مان لیا؟ وہ بے یقین تھی۔ میرے پاس چوائس بچی ہے کیا؟ فرشتے ٹکڑے ٹکڑے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فرشتے میرے اختیار میں نہ کل کچھ تھا نہ آج ہے۔ ہمایوں نے فیصلہ سنانا تھا، سنا دیا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو کیا میں اسے مجبور کروں؟ نہیں۔ اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ علیحدگی ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں مصالحت کی آخری کوشش ضرور کروں گی، مگر اس سے بھیک نہیں مانگوں گی۔ پھر کیا کرو گی؟ کدھر جاؤ گی؟ فرشتے، میں ہمایوں کی محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کر کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ تم اس کے بغیر رہ لو گی؟ کیا وہ میرے بغیر نہیں رہ رہا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مگر کیا تم خوش رہو گی؟ اگر اللہ نے میرے مقدر میں خوشیاں لکھی ہیں تو وہ مجھے مل ہی جائے گی، بھلے ہمایوں میرے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ I am very sorry محمل، اگر تم کہو تو میں اس کا فیصلہ بدلنے کو
نہیں، اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی، آپ اس معاملے میں نہیں بولیے گا، مگر ایک دفعہ مصالحت کی ایک کوشش تو۔ پلیز فرشتے، مجھے بھکاری مت بنائیے، اس نے کچھ ایسی بے بسی سے کہا تھا کہ فرشتے لب کاٹتی رہ گئی۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس نے تمہیں وجہ بتائی؟ کیا میں نہیں جانتی ہوں؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ وہ ایک معذور عورت کے ساتھ کب تک رہے، کب تک میری خدمت کرے؟ وہ میری بیماری سے اکتا گیا ہے، میں جانتی ہوں۔ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ واللہ علم۔ خیر، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس پہ اپنے دل کو بھی راضی کر لینا۔ لو یو سسٹر۔ اس نے اپنے ہاتھ محمل کے ہاتھ سے ہٹائے اور ہولے سے اس کا گال تھپتھپاتی کھڑی ہوگئی۔ بس یہ یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اوکے؟ محمل نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب سے ہمایوں نے علیحدگی کی بات کہی تھی، وہ لاکھ فرشتے کے سامنے خود کو صابر شاکر ظاہر کرتی، اندر سے وہ مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس کی یادداشت میں ہمایوں کے ساتھ بیتا ایک ہی سوال تھا، باقی کے ماہ سال ذہن کے پردے پہ اترے بغیر ہی سرک گئے تھے، اور وہ ایک سال جو اس نے اس گھر میں محبتوں اور چاہتوں کے بیچ گزارا تھا، جب وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، وہ کینڈل لائٹ ڈنر، وہ لانگ ڈرائیو، وہ روز ہمایوں کے لیے تیار ہونا، وہ ٹیرس پہ جا کر رات کو باتیں کرنا، وہ ایک ساتھ کی گئی شاپنگ، ہر شے اس کی یادداشت پر سے کسی فلم کی طرح گزرتی تھی، اور ہر یاد اس کے دل پہ مزید آنسو گراتی جاتی تھی۔ اگر تیمور بھی اس کے ساتھ نہ رہا تا وہ کیا کرے گی، کدھر جائے گی؟ اگر ہمایوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں رہے گی؟ کیا اپنے چچوں کے پاس؟ کیا وہ اسے رکھیں گے یا فرشتے کے ساتھ؟ مگر فرشتے تو خود تنہا تھی، ہمایوں کے گھر میں مہمان تھی، پھر وہ کیا کرے گی؟ یوں لگتا تھا کہ چلچلاتی دھوپ میں اسے لاغر کیا گیا تھا، نہ چھت نہ سائبان، مستقبل کا خوف کسی بھیانک آسیب کی طرح اس کے دل سے چمٹ گیا تھا۔ بار بار یہ سوال ذہن میں اٹھتے اور بامشکل ان کو جھٹلا پاتی، اور پھر آخر کب تک وہ ان کو یوں جھٹکے گی؟ کبھی نہ کبھی تو اسے ان کا جواب چاہیے ہوگا، اور جس کتاب سے جواب مل جایا کرتے تھے، اس کے صفحے بار بار ایک ہی آیت سے کھل جاتے تھے، کبھی ایک جگہ سے کھل جاتی تو کبھی دوسری جگہ سے، اور یہی قصہ سامنے آ جاتا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حطّیٰ، مگر ہیکل سلیمانی کا دروازہ کہاں تھا؟ وہ تو بن سواری کے شہر سے نکال باہر کی جا رہی تھی، اندر کیسے جاتی؟ وہ سا پہر بہت زرد سی اتری تھی۔ بلقیس نے اسے بیڈ سے وہیل چیئر پہ بٹھایا اور باہر لے آئی۔ تیمور لاؤنج میں صوفے پہ کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا، اسے آتے دیکھ کر ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور پھر نگاہیں کتاب پر جما دی۔ وہ پیاسی نظروں سے اسے تکتی رہی، یہاں تک کہ بلقیس وہیل چیئر لاؤنج کے داخلی دروازے تک لے آئی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ لگے گلاس کے بیل بوٹوں اور نقشے نگار کے درمیان اسے صوفے پہ بیٹھے تیمور کا چہرہ نظر آیا، جو بہت غور سے اسے باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ بلقیس وہیل چیئر لاؤنج میں لے آئی، تازہ ہوا کا جھونکا چہرے پہ ٹکرایا تو بھورے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ اس نے آنکھیں موند کر لمحے بھر کو موسم کی تازگی اپنے اندر اتارنا چاہی، تب ہی دیوار کے اس پار سے مدھم مدھم سی بھنبھناہٹ سماعت میں اتری، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ اسے گھر آئے مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر وہ کبھی مسجد نہیں گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ بلقیس، مجھے مسجد لے چلو۔ ایک دم سے اس کا دل مچل گیا۔ بلقیس نے فرمانبرداری سے سر ہلا کر وہیل چیئر کا رخ موڑ دیا۔ فرشتے کدھر ہے؟ اس نے سوچا کہ اسے بھی ساتھ لے لے، وہ کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، وہ جانتی تھی کہ فرشتے تھکی ہوئی ہوگی۔ صبح بھی وہ فزیو تھراپسٹ کے ساتھ محمل کی ایکسرسائز اور پھر مساج کرنے میں لگی رہی تھی، پھر سبزی لانا اور گھر کی نگرانی۔ وہ شام کو مسجد جائے گی،
پھر ابھی اسے کیوں تھکائے؟ سو اس نے فرشتے کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مسجد کا ہرا بھرا گھاس اس گھاس سے مزین لان ویسا ہی خوبصورت تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔